لدجاه يمد سماء سكينتنا ألقا نتباهى بهداه. اور حضرت عثمان ان کی سیرت کے اندر اتنے بیشتر پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی. ہاں اپنے مطالعے کے مطابق کہہ رہا ہوں، اپنے علم کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان وہ ہیں کہ میرے مطالعے کے مطابق نام لے کر بالواسطہ بلا واسطہ جتنی مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے شاید کسی کو نہ دی گئی. باغ میں بیٹھے ہیں، کون آیا آنے والے کو جنت کی بشارت دو؟ ابو بکر آئے ہیں. کون آیا آنے والے کو جنت کی بشارت دو؟ عمر آئے ہیں. پھر دروازہ ناک ہو رہا ہے باغ کا. اب جو آ رہا ہے اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ساتھ میں ایک مصیبت کی، ساتھ میں ایک فتنے کی بھی بشارت دے دینا. حضرت عثمان دروازے پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں اللہ مستعان، اللہ ہی میری مدد کرے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، حضرت عثمان کو صرف ایک مرتبہ جنت کی بشارت نہیں، بیر روما خریدے گا، میٹھا پانی پلائے گا، جنت کی بشارت، مسجد خریدے گا، جنت کی بشارت، عثمان تبوک میں مال دیا، جنت کی بشارت، سونا دیا، جنت کی بشارت. لوگوں، حضرت عثمان کو جنت کی بشارت ملی کس زبان سے؟ زبان نبوت سے. مجھے اور آپ کو ملی ہے؟ نہیں ملی. لیکن حضرت عثمان ایک قبر کے سرانے جب بھی کسی قبر کو دیکھتے زار و کتار رونا شروع کر دیتے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. صحابہ پوچھتے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ جنت کی بشارت دی ہے، آپ قبر کے اوپر آ کے کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان نے کہا تمہیں نہیں پتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا منظر تو بہت دردناک ہیں، منظر تو بہت ہولناک ہیں، لیکن قبر کا منظر اس سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا قبر آخری منزلوں میں سے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. جس کی یہ منزل آسان ہو گئی آگے سے آسانیاں ہیں، جس کی یہ خراب ہو گئی آگے سے بربادی کا اندیشہ ہے. میں عثمان جب بھی قبر کو دیکھتا ہوں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، میں روتا ہوں، میں گڑ گڑاتا ہوں، میں اس قبر سے ڈرتا ہوں. میں اور آپ، ہمیں جنت کی بشارت کوئی نہیں. میں اور آپ جنازوں میں بھی جائیں تو بعض اوقات ہنس رہے ہوتے ہیں، جنازے کے اندر بھی دعائیں دکھلاوے کے لیے پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. جنازے کے اندر بھی شامل ہوں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جلدی جلدی جنازہ ہو جائے، جلدی جلدی. اور لوگوں یاد کرو، ایک وقت وہ بھی تھا تم نے اپنے آباء و اجداد کا جنازہ پڑھا، ایک وقت وہ آنے والا ہے جب تمہارا بھی جنازہ ہوگا. آج جنازے کے اندر بھی بخیلی کرنے والے مسلمان، یہ میں درد دل سے بات کر رہا ہوں. بعض لوگ تو دعائیں جہری پڑھتے ہی نہیں، پیچھے والوں کو بھی یاد ہی کوئی نہیں. یہ جنازے بھی ایک منہ ملاحظے کے لیے، نعوذ باللہ، ایک فیونرل اور ایک فنکشن کی حیثیت اختیار کر گیا. اور لوگوں آج کسی کی میت ہو اس کے لیے درد دل سے دعا کیا کرو، اس لیے کہ کل تمہارا بھی جنازہ یہاں پڑا ہونا ہے. آج لوگوں کے جنازے کے لیے دعا کرو گے، کل تمہارے لیے کوئی دعا کرے گا. حضرت عثمان جتنا نیک سیرت، صالح، متقی انسان قبر کے اوپر بیٹھ کے رویا کرتا تھا، میں اور آپ بالکل ہی بے شرم ہو گئے، بالکل ہی بے دھڑک ہو گئے ہیں. ہمیں نہ اللہ کے عذابوں کا کوئی خوف ہے، نہ قبر کی کوئی منزل یاد ہے. حضرت عثمان اتنا اللہ رب العزت سے ڈرا کرتے تھے، اتنا ڈرا کرتے تھے. ایک دفعہ خادم نے سنگین غلطی کی، سنگین. خادم تھپڑ مار دیا ہلکا سا. اب گھر چلے گئے ہیں، رات ہو چکی ہے، تہجد کی نماز پڑھ چکے ہیں. ان کا معمول تھا زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی. کہا جب سے قرآن پاک میں تہجد کا فائدہ نازل ہوا میں عثمان تہجد نہیں چھوڑتا. تہجد کے بعد سونے کی کوشش کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی. سونے کی کوشش کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی. کیا ہو گیا عثمان؟ ایک ملازم کو غلطی سے تھپڑ مار دیا ہے، دل بے چین ہے، صبح کا انتظار کر رہا ہوں، فجر کی اذان ہو اس کو طلب کروں، اس سے معافی مانگوں. اسی طرح ہوتا، سو نہیں سکے. ایک ملازم کو تھپڑ مارا، ساری رات سو نہیں سکے. خلیفہ ہیں، ملازم کی غلطی سنگین ہے، حق بجانب ہے، ملازم کی تربیت کرنے. صبح ملازم کو بلا کے کیا کہتے ہیں؟
میرے منہ پہ تھپڑ مار جس طرح میں نے تجھے مارا تھا. کہا آپ تو خلیفہ ہیں, آپ تو امام المسلمین ہیں, آپ سے کیسے قصاص لیا جائے؟ میری کمر حاضر ہے, جب تک تو مجھے مارے گا نہیں, جب تک تو مجھے مارے گا نہیں, میرے عثمان کو کبھی نیند نہیں آئے گی. حضرت عثمان نے اپنی پشت کے اوپر اس سے قصاصاً ضرب کو لیا. ملازم بھی ایسا ہے, مارنے لگا ہے تو آنکھوں میں پانی ہے. میں کس عظیم ہستی کو مارنے لگا ہوں, آرام سے چاہے ضرب کا بدلہ لیا. لیکن یہ تمہارے خلفاء کی سیرت ہے. اور میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم سے قتل بھی ہو جائے, ہم سے زیادتی بھی ہو جائے, ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں, اتراتے ہیں, ہم دشمن دار ہیں. قبر کی پہلی گاٹی, قبر کی پہلی منزل انسان کے لیے ساری حقیقتوں کو کھول دے گی. لوگوں, وہ سعد جس کی وفات کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش بھی کانپ اٹھا, جب اس کو بھی قبر میں ڈالا گیا, مٹی دونوں طرف سے آئی تھی, اس کو بھی دبوچنے کے لیے آئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, سعد کو بھی قبر نہ بخشتی, سعد کو بھی زمین نہ بخشتی. زمین کے اندر ایک سسٹم لگا ہے, جب بھی اس کے اندر کسی کو اتارا جاتا ہے وہ آپس میں ملتی ہے, اس کو سونگتی ہے, اس کو دیکھتی ہے, یہ کس قسم کا انسان میرے اندر آیا ہے. اچھا ہوتا ہے ساتھ لگتی ہے, وسیع ہو جاتی ہے, برا ہوتا ہے ساتھ لگتی ہے, پھر ملتی ہی چلی جاتی ہے, اور چند سینٹی میٹر کے اندر انسان کا پورا جسم بکھیر کے رکھ دیتی ہے. یہ وہ سعد ہیں جن کو آ کے زمین لگی, کشادہ ہو گئی. اللہ کے رسول کے صحابی ہیں, زمین ان کو بھی دبوچتی ہے. میں اور آپ, ہماری کیا حیثیت ہے؟